موبائل نے کیا تباہی مچائی ذرا سوچو. ایک شریف خاندان کی لڑکی، شریف گھرانے کی لڑکی، شریف گھرانے کی بیٹی شریف گھرانے میں بہو بن گئی. شریف گھرانے میں بہو بنی، نئی نئی دلہن بن کے آئی تھی. میاں بیوی بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن تھوڑا سا ساس سے انبن رہتی ہی تھی. اب ہر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی ایک خاص بات ہے بھی نہیں. اللہ کرے یہ ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے. اگر بیٹیاں بہویں اپنی ساس کو ماں ماننے لگے اور ساس اپنی بہو کو بیٹی ماننے لگے، اسی دن ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. ساس کو سوچنا چاہیے میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں بہو کیوں لاتی. بہو کو سوچنا چاہیے کہ اس کا احسان ہے، اس کا بیٹا نہ ہوتا تو میں کیوں آتی. محبتوں کا ماحول بنے گھر میں. لیکن بہرحال اس کی طرف مجھے نہیں جانا، آج میرا وہ عنوان نہیں. بہت دل کے کانوں سے سنیے آپ، ہر باپ سنے، ہر بھائی سنے. اب میں فقیر آدمی ہوں، قادری فقیر، میری بات کو سنجیدگی سے لیجئے. میں بہت درد دل کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور غور کیجئے. آپ بچوں آپس کی بات، میرے بچوں، ہاں آپ سب ادب سے ہو گئے نا. دیکھو یہ ہوتی ہے بات. اب سنیے جو کہنا چاہتا ہوں. میاں بیوی محبت پیار سے رہ رہے تھے، تھوڑی سی ساس کی انبن تھی. ایسے میں ہوا یہ کہ شادی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر جو ہے وہ بیوی کو موبائل دیا، کیونکہ آج کل موبائل کا گفٹ ایک عام ہے، دیا موبائل لا کر کے. اب تھی وہ شریف خاندان کی لڑکی اور شوہر کا گھرانہ بھی شریف. اس میں ایسا ہوا کہ کسی منچلے میں ایک مرتبہ فون کر دیا، کیونکہ آج کل جو آوارہ قسم کے لڑکے ہیں، میری قوم کی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، آپ سب بھی، جو آوارہ قسم کے لڑکے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی اندازے سے اندھیرے میں تیر مارتے رہتے ہیں. اور جب کوئی گھر میں لیڈیز فون اٹھائے تو پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں فون لیڈیز اٹھاتی ہے یا یہ نمبر کسی لیڈیز کا ہے. اب کیا ہوا، فون آیا تو اس لڑکی نے ریسیو کیا. ادھر سے عورت کی آواز تھی، ادھر سے مرد کی. اس نے بچی نے کہہ دیا سوری رانگ نمبر، یہ نمبر غلط ہے، اور یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا. سامنے والے لڑکے کو پتا چلا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے یا یہ لڑکی ہی فون اٹھاتی ہے. تو اس نے کال کرنا شروع کیے. اس نے ریسیو تو نہیں کیا وہ نمبر، لیکن اب اس کے میسیجز آنے لگے، میری جان فون اٹھاؤ، مجھ سے بات تو کرو، کوئی ناراضگی ہے. یہ میں کوئی غلط بات نہیں کہنے بیٹھا، جو اس کا پس منظر ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کے بازاری الفاظ اس میں میسج میں آنے لگے. اس نے کسی میسج کا جواب بھی نہیں دیا، کوئی میسج کا اس نے جواب نہ دیا، نہ اس کے بعد کبھی فون پر کوئی گفتگو ہوئی. اب بات یہ ہوئی کہ ایک دن ساس بہو کا جھگڑا تھا. اس کا فون آیا بہو کا، تو اس دن ساس نے ریسیو کیا. اس نے کہا ہلو، تو ادھر سے اس نے دیتی ہو کیوں ٹینشن دیتی ہو. اس نے ساری گفتگو جو ہے وہ سنی، اور سننے کے بعد جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ سنی، اور سننے کے بعد جو ہے وہ آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا دیکھا تیری بیوی سے جو آج تک میری نہ جمتی تھی، وجہ یہ تھی کہ میرا دل اندر سے نہیں کہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، کیونکہ یہ بدچلن ہے، یہ بدکار عورت ہے. تجھے معلوم ہے ایک تیرے ہونے کے باوجود اس نے دوسرا پال رکھا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ اس کا موبائل، یہ فون آیا تھا، میں نے خود بات کی ہے. شوہر نے جو ہے وہ دیکھا تو کئی مس کال تھے، مس کال، اور اس کے بعد جب میسیجز کا ان باکس اٹھا کر کے دیکھا، او میسیجز کی انبار لگے ہوئے، اور اس پر جو ہے وہ عجیب عجیب شعر، عجیب عجیب قسم کے ڈائلاگ. شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بغیر تحقیق کے، کم سے کم غصے میں. دیکھو جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جس طریقے سے جو ہے وہ تم کھلونوں سے کھیلتے ہو. تو ایسے ہی غصہ آیا
تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ ادھر سے میسجز آئے ہیں، ادھر سے کوئی جواب نہیں، ادھر سے کال آئے ہیں، ادھر سے کوئی کال نہیں. لیکن جب بات یہ آئی تو غصے میں تھا. ماں نے مزید تیج دلایا. اس نے فوراً اس کی بہن کو، اس کی ماں کو، اس کے بھائیوں کو بلایا. کہا یہ دیکھو تمہاری بہن کا حال کیا ہے، اس بدبخت نے میری عزت کو داؤ پہ لگا دیا. دیکھا کوئی اور پال رکھا ہے، یہ اس کا نمبر، یہ اس کے میسجز. بھائیوں نے میسجز پڑھا، ماں نے میسج پڑھا، بہن نے وہیں پر اس کو مارنا شروع کر دیا. وہ کہتی ہے خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کرو، کوئی میری سنو تو صحیح، کوئی میری سنو تو صحیح، کوئی میری سنو تو صحیح. لیکن آپ جانتے ہیں جس پہ الزام لگتا ہے اس کا سنتا کون ہے؟ کسی نے ایک نہ سنی. ایک طرف سے بھائی مار رہا ہے، ایک طرف سے بہن مار رہی ہے، دوسری طرف سے ماں گالیاں دے رہی ہے. لیکن ماں نے گالی دیتے دیتے جب اپنی بیٹی کی صورت دیکھی، ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹی وضو کر اور ہاتھ میں قرآن لے کر کے کہہ دے کہ اس لڑکے سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے وضو کیا، ہاتھ میں قرآن لے کر کہا اس لڑکے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ پہ یقین کرو میں بے قصور ہوں. لیکن ساس نے کہہ دیا کہ جو شوہر ہوتے ہوئے شوہر اتنا پیار دے، لباس دے، تحفے دے، ہر چیز کا آرام دے، جب یہ دوسرا پال سکتی ہے تو یہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتی ہے. یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی کسی پہ الزام لگے، الزام لگانے والوں اور فیصلہ کرنے والوں یہ سوچا کرو کہ تم بھی تو معصوم نہیں ہو. اور سوچو کئی لوگوں پہ الزام لگا تو پہلے تحقیق بھی تو کرو، حالات بھی تو دیکھو، سنجیدگی سے ماحول بھی تو دیکھو. نہیں لیکن اس ظالم دنیا میں کون کس کا ہے؟ جب ہم کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو معصوم سمجھنے لگتے ہیں، لیکن آپ بھی تو گنہگار ہو. اس لیے کسی دانشور نے بہت اچھا قول کہا ہے کہ دوسروں کے معاملے میں ہم جج بن جاتے ہیں اور خود کے معاملے میں ہم وکیل بن جاتے ہیں. فیصلے سناتے ہو، اگر کسی کے بارے میں کچھ پتا چلے تو تحقیق کیا کرو. قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس فاسق خبر لائے تحقیق کرو. بہرحال بھائی مار رہا ہے، بہنیں مار رہی ہے، ایسے میں جو ہے وہ سب مار پیٹ رہے تھے. بھائی تیش میں آیا اور تیش میں آنے کے بعد اس نے پستول نکالی اور بہن پہ چلا دی. وہ تو مر گئی. مرنے کے بعد مقدمہ دائر کیا گیا. جب مقدمہ دائر کیا گیا تو مقدمہ دائر کرنے کے بعد سارے گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور جیل میں قید کر دیا گیا. سب گیا گھرانہ جیل میں، یہ تو گئی اپنی جان سے، اور پورا سسرال والے اور سب لوگ جیل میں پہنچے. جیل میں پہنچنے کے بعد پولیس کو حکم ہوا کہ اس کی جانچ کی جائے، تحقیق کی جائے. جب تحقیق کی گئی اور فون آفس سے جب پورا ریکارڈ نکالا گیا تو ریکارڈ کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ سامنے سے سارے کال اور میسیجز آ رہے تھے، ادھر سے کوئی رسپانس ہی نہیں تھا. جب یہ بات سامنے آئی اور جج نے سارا ججمنٹ سامنے رکھا کہ دیکھو ادھر سے تو یہ فون آفس کا ریکارڈ ہے کہ ادھر سے کوئی من چلا فون کر رہا تھا اور ادھر سے تو کوئی جواب بھی نہ تھا اور کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، ادھر سے کوئی میسیجز جواب میں نہیں گئے. تو اس وقت بھائی کو جو ہے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے جو ہے اللہ اکبر، بھائی کو تو اس نے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرایا اور ٹکرانے کے بعد اس نے وہیں پہ جان دے دی. صرف 13 یا 15 دن کی قلیل مدت کے اندر صرف ایک مس کال نے یا ایک رانگ نمبر نے پورے گھر کی خوشیوں کو تباہ اور برباد کر دیا. تو جو ہمارے گھر کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ، ہمارے علاقے کے ساتھ، ہماری خوشیوں کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر رہا ہے، کیوں نہیں ہم اپنی بچیوں سے اپنا موبائل واپس لے لیں اور ان کو کہے کہ بیٹیوں کا کام موبائل چلانا نہیں، بیٹیوں کا کام تو تسبیح ہے، مصلی ہے. کاش کہ ہم اس پہ توجہ دیتے. اگر آج ہم نے اس پہ توجہ نہ دیا تو یاد رکھنا اسی طرح کے گھر تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. ایک معمر بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا آج زیادہ تر طلاقیں موبائل کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے. تو ہم سنجیدہ لوگ اس پہ غور کریں. اور آپ سے بھی کہتا ہوں گھر جاؤ موبائل بند کر دو،
سوئچ آف کر دو. اب آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنا. اب آپ نے پورا ٹائم اپنے بچوں سے دینا. یا نہیں سوئچ آف کرتے ہو, موبائل کھلا رکھتے ہو, تو کم سے کم بیوی کے ساتھ اس کا وقت تو دو, اس کا جو حق ہے وہ تو دو. ایک صحابی کی دوستوں، جیسا کہ آپ نے سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو سنا، جس میں انہوں نے ایک سچے واقعے کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ایک موبائل فون کی وجہ سے ایک عورت کی ہنستی کھیلتی زندگی اور اس کا گھر برباد ہو گیا. ان کا یہ بیان سننے کے بعد واقعی دل کو بہت دکھ ہوا، اور اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے، موبائل فون اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہے، یہ آج کے دور کی ایک ضرورت ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس کا استعمال بلا ضرورت اور حد سے زیادہ یا غلط کاموں کے لیے کرنے لگتے ہیں. اکثر ایک چھوٹی سی لاپرواہی، جیسے غیر لوگوں سے ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا، سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی باتیں شیئر کرنا، یا فون کی وجہ سے اپنے گھر اور رشتوں کو وقت نہ دینا، پورے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کر دیتا ہے. دوستو، سید ابن قادری صاحب کی اس بیان کا مقصد صرف ایک واقعے کو سنانا نہیں، بلکہ ہم سب کو بیدار کرنا تھا. وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی حدود پار کیے تو یہی فون ہمارے سکون کو نگل جائے گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی موبائل کا استعمال حد میں رہ کر کریں، اپنے گھروں میں اس کا صحیح ماحول بنائیں اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو اس کی برے اثرات سے بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کی عزت اور گھروں کے سکون کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.